السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمدا الأمين عليه الصلاة والتسليم، وعلى آله وصحبه البررة أجمعين، والحمد لله رب العالمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، جیسے کہ ہمارا جو اختتام ہوا تھا، کربلا کی پہلی نشست معرکہ کربلا کا آغاز ہو چکا تھا، اور اس کی پہلی نشست ہماری کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ وارضاہ کا کوفہ پہنچنا، اور ادھر حضرت نعمان بن بشیر کی معزولی، اور ابن زیاد یعنی عبید اللہ ابن زیاد کا کوفہ کا گورنر بنایا جانا، ادھر حضرت امام حسین کو حضرت مسلم بن عقیل کا خط ملنا کہ حالات یہاں سب ٹھیک ہے، آپ تشریف لائیے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ وہاں سے تیاری کر نکلنے لگے. اور ادھر کوفہ میں ہوا یہ کہ ابن زیاد نے اپنے سر پر سیاہ رنگ کی دستار باندھی اور چہرے پر نقاب باندھا، اور بجائے بصرہ کی طرف سے آنے کے راستہ بدل کے مکہ معظمہ کی طرف سے کوفہ کی طرف آنے لگا. اس کے ساتھ فوج کے چند دستے بھی تھے جنہیں کہا گیا کہ تم کوفہ میں صبح داخل ہونا. کسی شخص نے دور سے ایک نقاب پوش کو سوار دیکھا تو اس نے پورے شہر کو میں یہ اعلان کر دیا کہ مبارک ہو کہ امام عالی مقام آنے والے ہیں، یعنی چونکہ آپ کے منتظر تھے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا خط پہنچ چکا تھا، تو اس وجہ سے لوگ شہر سے باہر نکل آئے، اور تیزی سے دوڑتا ہوا وہ گھوڑا شہر میں داخل ہوا، اور جو پیلس ہے، دارالامارات ہے، اس کے قریب پہنچ گیا. لوگ حیران ہے کہ بھئی امام میں حمام علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا کہ بادشاہ کے محل میں کیوں چلے گئے، گورنر کے محل میں. اور وہ در حقیقت امام عالی مقام نہیں تھے، بلکہ عبید اللہ بن زیاد تھا. وہ عمارت کے اندر ایسی جگہ کھڑا ہوا جہاں وہ ان لوگوں کے ساتھ بآسانی بات چیت کر سکتا تھا. کوفی جو ہے دارالامارات کے قریب آتے گئے، اور ابن زیاد نے بہترین میٹھے انداز میں ان سے بات کی اور ان کو واپس جانے کے لیے سب اپنے اپنے گھر چلے گئے. کوفہ کے لوگ زیر نقاب چہرے کو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ ان کے انتظار نہیں کیا. وہ تو سمجھ یہی رہے تھے کہ بھئی یہ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نور نظر مصطفیٰ کے چاند ہے جن کی زیارت ہوگی، لیکن وہ تو در حقیقت ایک خبیث شخص، شقی القلب، اور کیا کہا جائے کہ جس نے اس معرکے کو رنگ دیا، اور جس نے مکاری کے ذریعے سے اہل بیت اطہار کے پھولوں کو ایک کے بعد ایک برباد کرتا گیا. تو اب ہوا یہ کہ کسی کو انہیں یہ نہیں معلوم ہوا کہ امام عالی مقام جو ہے اپنی ماں اہل و عیال آ رہے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہیں، اور اتنا جلدی بھی کیوں نہیں آئے. وہ بس رو میں نکل پے اور سب اس نے معاملہ دیکھ لیا. اب ابن زیاد جو ہے کوفہ والوں کو یہ بتا دینے کے بعد اس نے اندر گیا اور جا کر حضرت نعمان بن بشیر کو بتایا کہ آپ کی معزولی ہو چکی ہے اور یہ خط آیا چکا ہے. تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کم سے کم اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ معاملے میں اہل بیت اطہار کے بارے میں کچھ زیادتی کرنے سے اللہ نے مجھے محفوظ رکھ لیا. ابن زیاد نے اور حضرت نعمان پہلے ہی جان گئے تھے کہ شیطان خیر کے ساتھ تو ہرگز نہیں آتا. بے شک اب شک نہیں کہ بھئی بلکہ یقینی طور پر ہو گیا تھا کہ اب یہ کچھ کمینہ پن کرے گا، بدماشی کرے گا. آپ نے بس اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے روانہ ہوئے. اب یہاں پر یہ خبر عام کر دی گئی کہ بھئی نعمان بن بشیر حضرت نعمان کی گورنری سے معزول کر دیے گئے، اور ان کی جگہ ابن زیاد عامل ہے، اور رات آنے والا ابن زیاد ہے. وہ کپڑا ڈال کر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، یہ بتانے کے لیے، دیکھنے کے لیے کون کس کے ساتھ ہے. اب جب صبح ہوئی
تو جیسے ہی سب کو یہ پتا چلا لوگوں کے ہوش اڑنے لگے، اور اس نے بند کمرے میں لوگوں کو بلایا، مشاورت کیا کہ کچھ کو لالچ دیا، کچھ کو پیسہ دیا، کچھ کو ڈرایا دھمکایا۔ بہرحال ہوتے ہوتے اس نے سارے لوگوں کو کا رویہ تبدیل کروا دیا۔ اب جو لوگ امام علی مقام کی حمایت کا ذکر تو کرتے تھے لیکن یزید کے خلاف کوئی لفظ بولنے منہ سے نہیں نکال رہے تھے۔ پہلے تو مختلف تھا، پھر کچھ اور اجلاس ہوا، لوگوں کو بتایا گیا کہ بھئی یہ سیاست میں تم مت پڑو، تمہارا کام جو ہے کاروبار وغیرہ کرنا ہے، تم کاروبار وغیرہ کرو۔ اب جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جو گروہ رہا کرتا تھا، اٹھتے بیٹھتے نماز اقتدا کر رہا تھا، اب وہ لوگ چھٹنے لگے۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ کو کوفیوں کے رویے کو دیکھ کر بڑی انتہائی پریشان تھے۔ انہیں فکر اپنی نہیں تھی بلکہ اس خط کا غم تھا جو انہوں نے حضرت امام علی مقام کو لکھ بھیجا تھا۔ وہ سوچتے رہے کہ بھئی جب امام علیہ السلام آئیں گے تو یہ لوگ اور بھی بدل چکے ہوں گے۔ چند لوگ باقی ایسے تھے جن کے پاس آپ رات گزارا کرتے، ان کے سامنے اپنے خدشات کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگے کہ آپ پریشان مت ہوئیے، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نئے حاکم کو بھی اپنے قابو میں کر لیں گے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو ان کے پاس ابن زیاد کا آدمی بلانے کے لیے آیا اور حضرت مسلم بن عقیل کو لے کر گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ارشاد فرمایا، اس نے پوچھا کہ بھئی کیا تم تفریق پیدا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، ہم تو ان کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ان کو انصاف کا حکم دیں اور انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں اس کو حکومت برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے یہ معاملہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا ہم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ہزاروں خط آنے پر آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے، مگر کوفہ والے وہ ہیں جو میری مرضی کے خلاف بول نہیں سکتے، نہ کچھ آگے جا سکتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل واپس آ گئے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہے، کوفہ کے لوگ حسب معمول مسجد میں آئے، اور جب نماز شروع ہونے والی ہے، مسجد کے باہر کسی نے اعلان کر دیا کہ جو شخص امام مسلم کو اپنے پاس رکھے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت مسلم نے اللہ اکبر کہا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ ہزاروں لوگ کی تعداد میں لوگ ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، جب نماز سنت و نوافل پڑھ کر جب فارغ ہوئے، پلٹ کر دیکھے تو ایک ظریف اور نحیف شخص ہے بیٹھا ہوا، اس کے علاوہ سارے لوگ غائب ہو چکے ہیں، کوئی نہیں ہے باقی۔ آپ قریب گئے، جا کر پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ وہ شخص جو ضعیف تھے ان کا نام تہانی بن عروہ رضی اللہ عنہ، تو ان کے پاس جب گئے، صحابی رسول تھے، تو ان کے پاس گئے تو وہ عرض کرنے لگے کہ حضور یہاں کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، نماز کے وقت مسجد کے باہر کسی نے اس قسم کے اعلان کیے جسے سن کر سب لوگ بھاگ گئے ہیں۔ میرا نام ہانی ہے، میں امام الانبیاء کی زیارت کی ہے اور مجھے صحابیت کا شرف حاصل ہے، اور آئیے آپ میرے گھر میں تشریف رکھیے۔ میں جیسا بھی ہوں آپ کے نانا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا خادم ہوں، میرے گھر کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے، اور میں اسی ارادے سے یہاں پیچھے رہ گیا کہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ شام گہری ہو چکی تھی، لوگوں نے ڈر کی وجہ سے اپنے دروازے بند کر لیے۔ کہیں امام مسلم، کون امام مسلم؟ حضرت کل میری گفتگو یہاں پر رکی تھی کہ بھئی حضرت امام مسلم کون ہے؟ مسلم بن عقیل بن ابو طالب، حضرت ابو طالب کے بھائی تھے، حضرت علی بن ابی طالب کے، حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے حضرت عقیل، حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت علی، تو ان کے بیٹے کا نام تھا مسلم بن عقیل، اور آپ کو سفیر حسین اور غریب کوفہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت ایک روایت میں یہ ہے کہ جب آپ کوفہ میں جائے پناہ تلاش کر رہے تھے تو حضرت ہانی نے پہلے انکار کیا، پھر پناہ دی۔ آپ کے بچے جو دونوں بیٹے تھے آپ کے ساتھ جو آئے تھے، جن کے بارے میں ہے کہ بھئی وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آئے تھے، ایک کا نام تھا محمد، دوسرے کا نام تھا ابراہیم۔ آپ کو پتہ نہیں کہ وہ بچے کہاں ہیں اس وقت، کیونکہ ساری چیزیں تتر بتر ہو گئی ہے، بکھر گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بابا میرے ساتھ میرے دو بچے بھی آئے تھے، ان کا پتہ نہیں ہے مجھے، ان کی فکر ہو رہی ہے۔ یہ ارشاد فرما کر پھر امام علی مقام کی تشریف آوری پر غور و فکر کرنا شروع کیے۔ عشاء ہوئی، اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب جاسوسوں کو خبر پڑ گئی کہ حضرت امام مسلم حضرت عروہ بن ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر پر ہے، ان کی پناہ میں ہے۔
صبح ہوئی تو ہر گھر کی تلاشی لی گئی، آخر کسی نہ کسی طرح معلوم ہو گیا کہ بھئی جب حضرت ہانی کے گھر پہ ان کو بلوایا گیا، ابن زیاد نے بلایا اور بلا کر اس نے کہا کہ کیا آپ کے پاس مسلم بن عقیل ہے؟ حضرت ہانی نے کہا کہ یقیناً ہے، لیکن تم انہیں تلاش نہیں کر سکتے ہو۔ تو ابن زیاد لعین نے کہا کہ آپ نے کیا اعلان نہیں سنا کہ جو مسلم کو پناہ دے گا وہ قتل کر دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ سنا تھا، لیکن میں صحابی رسول ہوں اور حضرت مسلم اہل بیت رسول ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ کے بڑھاپے پر ترس آ رہا ہے اور بوڑھے مسئلے مت کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اس لیے جاؤ ابھی جا کر مسلم بن عقیل کو لے آؤ۔ آپ نے فرمایا ابن زیاد بے شک تو کوفہ کا گورنر ہے، لیکن میں یہ تمہاری بات نہیں مان سکتا۔ پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی رکھی ہے۔ بہرحال اس نے غصے میں آ کر کے حضرت مسلم ہانی بن عروہ کو مارنے لگا اور بہت زیادہ مارا کرا اور چھڑی کی ضربیں لگاتا رہا۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جب یہ بات عام ہوئی، افواہ باہر پھیلی کہ حضرت عروہ ہانی بن عروہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اس افواہ نے پھر سے کوفیوں کے جو ٹھنڈے پڑ گیا تھا جوش پھر سے پیدا ہوا، وہ سارے لوگ پھر باہر نکل گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب یہ خبر سنے تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ ہم اپنے محسن کے انتقام کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اتنی تیزی سے اکٹھے ہو گئے تھے، ابن زیاد کو پتا چلا کہ اس نے کیا کیا، اپنی سیاست کو للکا بنایا اور اپنے بڑے کچھ لوگوں کو باہر بھیج کر کے وہ جو کوفہ کے چند سردار تھے ان سے ملنے گئے اور کہا کہ بھئی آپ لوگ پریشان کیوں ہو رہے ہو، حضرت ہانی کو قتل نہیں کیا گیا، وہ آرام سے گھر میں ہیں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ زیاد نے غصے میں ان کے غصے دلانے کی وجہ سے ان پر ایک دو چھڑیاں لگا دی، جس کا ہمیں بھی افسوس ہے اور خود ابن زیاد کو بھی ہے۔ اگر آپ چلنا چاہ رہے ہیں تو آپ چن لئیے چند لوگوں کو، ہم بتائیں گے، ملائیں گے لے جا کر کے۔ اب یہ حضرت ہانی بن عروہ کے پاس لے گئے، حالانکہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے زخمی حالت میں پڑے ہوئے، مگر جو لوگوں کو لے جایا گیا تھا کوفہ کے جو لیڈرز کو، وہ گئے اور جا کر کہنے لگے کہ بھئی نہیں ٹھیک ہے، وہ تھوڑا بہت زخم لگا ہے مگر ابھی وہ بخید حیات ہے اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ اپنے گھر جائیے۔ جو ہزاروں کا مجمع جو ایک بلبلے کی طرح اٹھا تھا وہ اسی بلبلے کے مانند بیٹھ گیا۔ یہ تھی بے وفائی کوفیوں کی۔ ہمیشہ سے کوفی لا یوفی کے نام سے جانے جاتے رہے۔ حضرت مسلم پریشان جب یہ کوفیوں کی حالت دیکھی تو آپ سخت مضطرب ہوئے۔ آپ نے رات کے وقت ہانی رضی اللہ عنہ کا گھر چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی وجہ سے کوئی اور مصیبت میں رہے۔ آپ کی عجیب حالت ہے، کوئی شخص ایسا نہ ملتا جس سے محمد اور ابراہیم رضی اللہ عنہما کے بارے میں کوئی اطلاعات ملتی۔ کوفہ چھوڑنا بھی دشوار ہو چکا تھا اور رہنا بھی مشکل۔ آخر آپ نے فیصلہ کیا کہ آج کی رات گزرنے کے بعد کوفہ کو ہر حال میں چھوڑ کر جانا ہے۔ شاید کسی طریقوں سے بچوں کا سراغ تو مل جائے گا، بچے ملے نہ ملے، مگر امام علی مقام کو جا کر کے روکنا ہوگا۔ قربان جائیے حضرت مسلم کی قربانیوں پر، قربان جائیے، سلام ہے اور آپ کے مقام اور مرتبے پر۔ آپ نے اپنی اولاد کو امام علی مقام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو معزز سامعین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ امام علی مقام رات کے وقت نکل پڑے۔ اب آپ سب کی نظروں سے بچتے بچاتے باہر نکل رہے ہیں تو آپ نے ایک مقام پر دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کچھ کھلا نظر آیا اور آپ نے اس خاتون سے کہا کہ مجھے کچھ پانی وغیرہ یا پھر آرام کرنے کے لیے موقع فراہم کر دئیے تاکہ میں آرام کرتے ہوئے پھر صبح جیسے ہی ہوگی چلا جاؤں گا۔ تو اس خاتون نے، جو خاتون تھی ضعیف، اس نے آپ کو رہنے کے لیے جگہ تو مرحمت فرما دی اور آپ کچھ دیر کے لیے وہیں پر آرام کرنے لگے۔ کچھ ایک امید سی آپ کو جاگی کہ چلیں کم سے کم کوئی نہ کوئی تو ہیں جو آپ کو یہاں پر آرام کرنے کے لیے موقع دے رہا ہے۔ اور چونکہ خاتون ضعیف تھی، اس کو پہچان نہیں، اس سے سمجھ میں نہیں آیا۔ اس ضعیف خاتون نے آپ کو بڑھیا جب بتایا گیا کہ میرا نام مسلم بن عقیل، تو وہ بڑی خوش ہوئی اور آپ نے آپ کو اندر آنے کی اجازت دی اور آپ آرام کرتے رہے۔ اور ہوا یہ کہ اس خاتون نے کہا کہ حضور میرا ایک بیٹا ہے جو سرکار کی نوکری کرتا ہے اور اسے رات ہی کو چھٹی ملتی ہے، بس اسی کا انتظار تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ میرے 2 بچے تھے جن کے تعلق سے مجھے معلوم نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہیں، بس ان کا پتہ لگانا ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ اگر مجھے مل جائیں تو میں کوفہ چھوڑ دوں گا اور جلد از جلد امام علی مقام کے راستے
راستے ہی میں یہاں کے حالات سے آگاہ کروں گا۔ اور ضعیفہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا کہ یا حضرت یہ تو بہت معمولی کام ہے، میرا بیٹا سرکاری ملازم ہے، اسے اس بات کا پتہ ہوگا کہ آپ کے بچے اس وقت کہاں ہوں گے۔ امام مسلم ضعیف خاتون کی باتوں پر یقیناً وہ تو سچ ہی کہہ رہی تھی، مگر اس کو کیا پتا تھا کہ آگے جا کر کے اس کا بیٹا کیا کرنے والا ہے۔ بیٹا جیسے ہی بڑھیا کا آیا اور اس نے امام علی مقام کو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر تھوڑا سا پریشان ہوا، پھر سلام کرنے کے بعد وہ آپ سے ملاقات کرنے لگا اور اپنے مقام پر رہ گیا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا نام طوعہ نامی لڑکا آدمی کہلایا جاتا ہے۔ اس عورت کے جو بیٹا تھا تو وہ جو ہے لالچ کی وجہ سے ساری باتیں آپ سے بات کر لی، اور اس نے کہا کہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، پھر آدھی رات کے بعد جب پہرے کے سپاہیوں کو نیند آ جائے گی اور صبح ہونے سے پہلے شہزادوں کو ساتھ لا کر آپ کے حوالے کر دوں گا۔ پھر حضرت امام مسلم آرام فرمانے لگے، اور کبھی آپ سوچتے کہ بچے اگر صبح سے پہلے بھی آ بھی جائیں تو سواری کا انتظام باقی، اسی چیزوں میں آپ کا ذہن چلتا رہا، مگر وہ بچہ جو بیٹا اس خاتون کا تھا کہ وہ اٹھا اور رات کے تیسرے پہر مائی طوعہ جس کے گھر میں امام مسلم ٹھہرے ہوئے تھے اپنے بیٹے کو آواز دیتی ہے کہ بیٹا بلال اٹھو اور جا کر جلدی سے بچوں کو لے کر آؤ۔ وہ طوعہ کا بیٹا اٹھا اور اٹھ کر کے باہر گیا اور جا کر کے اس نے ساری تفصیلات ابن زیاد کو بتا دی، اور اس کو لالچ وغیرہ دیا گیا کہ تو اگر لے کر آئے گا تو تیرے ساتھ سارا کچھ معاملہ ہوگا، تجھے ہم بہتر سے بہتر دیں گے اور نواز دیں گے۔ وہ ابن زیاد کے درندوں کو لے آیا، باہر سے آواز آتی ہے کہ مسلم باہر آؤ، آپ خود کی حراست میں سمجھو، آپ کے لیے ایسا ہو جانا غیر متوقع نہیں تھا، آپ نے دروازے سے باہر نہیں دیکھا، کوفی فوج کے سینکڑوں سپاہی ٹھہرے ہوئے ہیں اور سارے کوئی وہاں پر ہے۔ امام مسلم نے ان کے ساتھ بات چیت کی، یہ بتاؤ کہ صرف ایک شخص کی گرفتاری کے لیے اتنی بڑی فوج کی کیا ضرورت تھی؟ تو ان کا جو ہیڈ تھا وہ کہنے لگا اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں پھر کوفے والے آپ کی حمایت پر نکل نہ آئیں۔ تو امام مسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، امام حسین کے نام لکھے جانے والے خطوط میں تمہاری بھی تو مہر تھی۔ ابن اشعث کو کہا تو لیکن اب تم میری گرفتاری کے لیے آ چکے ہو، تو تمہاری طرح ثابت بن ربی، حجار بن خیر، یزید بن رابعہ، عروہ بن قیس، عمر بن احجاج، زبیدی، یہ سارے کوئی تو تھے۔ ابن اشعث جو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا، اس نے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں واقعی امام علی مقام کے حامیوں میں سے تھا اور میں نے کئی خطوط پر خود اپنے دستخط کیے، یہاں کے سب لوگ میری طرح ہی حالات بدلتے دیکھ کر بدل گئے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ خود کو ہمارے حوالے کر دیں۔ امام مسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی ہانی کا کیا معاملہ ہے، کیا سچ میں حضرت ہانی کو شہید کیا گیا؟ کوتوال نے جب کہا کہ ہاں یقیناً درست ہے کہ حاکم شہر نے بہت کوشش کی کہ وہ آپ کو پیش کر دیں، لیکن حضرت ہانی بن عروہ نے آپ کو پیش کرنے سے مسلسل انکار کیا، تو ابن زیاد نے اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ امام مسلم کو حضرت ہانی کی شہادت پر افسوس اس وجہ سے کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ میری وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت ابن زیاد اپنے پورا دستہ آگے بڑھاتا ہے اور امام مسلم بھی تلوار کھینچ کر باہر آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، آپسی مت بھیڑ ہوتی ہے۔ سردار بطحہ حضرت ابو طالب کا پوتا، عقیل کا بیٹا، حیدر کرار کا بھتیجا، کوفہ والوں کو ہاشمی خون کے جوہر دکھانے پر تلا ہوا ہے۔ قوت ید اللہ پورے جلال جبروت کے ساتھ سامنے آ چکی ہے، جذبہ حسینیت کا پورا احتشام و وقار کے ساتھ ظہور ہو چکا ہے۔ اب کوفے کے عوام دور کھڑے حیدری شیر کی قوت کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں، کاش ان لوگوں کے خون میں وفا کی تھوڑی سی بھی حرارت ہوتی اور یہ امام مسلم رضی اللہ عنہ وارضاہ کا ساتھ دینے آتے۔ ابن زیاد کے سپاہی آگے بڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ امام حسین کا شیر خود آگے بڑھ بڑھ کر ظالموں کو نیند کے موت سلا رہا ہے، لیکن امام مسلم کی تلوار ہے کہ جیسے ایک ایک کو کاٹتے جا رہی ہے۔ معزز سامعین کرام، لیکن محمد عربی کا سپاہی، حیدر کرار کا شیر
شبیر کا نائب، ابو طالب کا پوتا، عقیل کا شہزادہ، جعفر طیار کا بھتیجا، تن تنہا بہادری کے وہ جوہر دکھاتا ہے کہ دیکھنے والے حیران و ششدر ہیں۔ ابن زیاد کے چند سپاہی اوپر کی چھت پر چڑھ کر اوپر سے تلواروں کے مینے برساتے گئے، تلوار چل رہی ہے، سپاہی کٹ رہے ہیں۔ آپ نے آخر میں ابن اشعث نے ہاشمی شیر کی جرأت و جوامردی کا مشاہدہ کیا تو گھبرا گیا اور گھبرا کر پکار اٹھا کہ آپ چھت چھوڑ کر نیچے آ جائیں، آپ کو امان دی جائے گی۔ آپ نے تلوار میان میں کر لی اور چھت سے اترے۔ صبح سے تلوار چل رہی تھی، اکیلے سینکڑوں کا مقابلہ کر رہے تھے، جسم زخمی ہو چکا تھا، شدت کی پیاس محسوس ہوئی تو وہاں سے پانی مانگا، اس نے جلدی سے پانی کا پیالہ پیش کیا، آپ نے پہلا گھونٹ لیا، پانی سرخ تھا، اوپر کا ہونٹ کٹ چکا تھا جس سے بہنے والا پانی سرخ کر دے رہا تھا۔ افسوس صد افسوس اے کوفہ کے رہنے والو، تمہاری بدلتی ہوئی ذہنیت پر چند دن پہلے جس مہمان کے راستے میں تم آنکھیں بچھاتے تھے، آج وہ تمہاری گلیوں میں اس طرح گزر رہا ہے کہ اس کے کٹے ہوئے جسم پر پٹیوں کی بجائے رسیاں بندھی ہوئی ہے۔ آپ کو گرفتار کر لیا گیا، کر لے جایا جا رہا ہے۔ ظلم کی انتہا ہو تم، جانو کیا ہو، جانو تمہیں کہ کیا ہو تم، بزدل، بے وفا، پر جفا، ظالم قوم۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ ارضاہ کو لے جایا گیا اور ابن زیاد کے ساتھ آپ کا مکالمہ ہوا۔ وہ ابن اشعث نے کہا تم اس سے پہلے کہ تم اپنے وعدوں پر پورے نہیں اترے، مگر اب ایک آخری وعدہ کرو کہ حضرت امام مسلم نے کہا ابن اشعث سے کہ امام حسین علیہ السلام کو یہاں کے حالات سے آگاہ کر دو، اور یہ وعدہ تمہاری طاقت پر مشروط ہے، اگر تم یہ قوت ہو تو وعدہ کرنا۔ ابن اشعث نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ امام حسین کو یہ بات میں بتا دوں گا۔ پھر آپ نے وہیں پر قاضی شریح کو بلایا اور وصیت فرمائی۔ جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کے بچے قاضی شریح کے پاس ہے، آپ نے فرمایا میرے بچوں کو یا تو مدینہ پہنچا دینا یا جس جگہ امام حسین کا قافلہ آ چکا ہو وہاں پہنچا دینا۔ اب ابن زیاد آیا ہے، آ کر کے امام مسلم نے اس کو کہا تم کون ہو یہ مشورہ دینے والے کہ بھئی میں سلام کروں تمہیں نہ کروں، کیوں آیا ہوں وغیرہ، اور مشورہ دینے والے جو شخص مجھے قتل کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے اسے سلام کیسا کروں میں؟ ابن زیاد نے کہا میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کا یقین ہے لیکن میں موت سے نہیں ڈرتا، میں چاہوں تو تم ایک شرط پر زندہ رہ سکتے۔ ابن زیاد نے کہا آپ نے فرمایا تم غلط کہتے ہو، مگر وہ شرط کیا ہے؟ امام حسین کا سر ساتھ چھوڑ دو اور یزید کی بیعت کر لو۔ امام مسلم نے فرمایا مرجانہ کے بیٹے ہوش کے ناخن لے، عقل کا علاج کروا، حسین کا غلام یزید جیسے دشمن اسلام کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہتے گیا، دھمکیاں دیتے گیا، اور ہوتے ہوتے امام مسلم کو زد و کوب کیا جانے لگا اور آپ کے اوپر بے تحاشا ظلم کے پہاڑ ڈھائے جانے لگے۔ اور ادھر مگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کا شیر خدا کا شیر زندہ ہے، تو وہ اپنے نانا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ شعلہ بیانی کے ساتھ تقریر فرمائی اور کوفیوں کو جگایا، مگر ان کے اندر ہونا کیا تھا؟ ابن زیاد کے سپاہیوں نے امام مسلم کا ہاتھ پکڑا اور قصر امارات کی چھت پر لے آئے، اور آپ حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ پھر مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے امام الانبیاء کو صلاۃ و سلام پیش کیا اور آپ کو اوپر سے پھینک دیا گیا۔ قصر امارات کے اوپر مقام ہدائن کے سامنے جو ایریا تھا وہاں ان لوگ لے گئے اور تلوار کا وار کیا اور سر تن سے جدا کیا، اور آپ کے سر مبارک اور لاش کو ابن زیاد کے حکم سے بے گور و کفن پہلے چھت سے سڑک پر پھینک دیا گیا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ یزید پلید کے حکم پر آپ کا سر مبارک یزید پلید کے پاس بھیجا گیا۔ یہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آئیے دو ننھے مسافر حضرت محمد اور حضرت ابراہیم۔ ابن زیاد میں کوفہ میں ہونے والی تمام کاروائی یزید پلید تک پہنچا دی، جس میں امام مسلم کے بچوں کا بھی ذکر تھا۔ یزید کی طرف سے حکم ملا کہ ان بچوں کو میرے پاس 2 مظلوم بچے ابھی تک جو ہیں ان کو پہنچاؤ۔ یہ دونوں بچے قاضی شریح کے گھر پر تھے۔ ابن زیاد نے اعلان کروا دیا جس کے پاس مسلم کے بچے ہوں وہ دارالامارات میں پہنچا دیں۔ قاضی شریح کو حضرت مسلم سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا اور وہ بے قرار ہو گئے، بچوں کو مدینہ بھیجنے کی ترکیبیں سوچنے لگے۔ پتہ چلا کہ رات کے وقت قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ رات کے وقت اپنے لڑکے کو بلا کر سمجھایا کہ تم مسلم کے بچوں کو لے کر احتیاط کے ساتھ چھپتے چھپاتے شہر سے باہر چلے جانا، وہاں تمہیں مدینے کو جانے والا قافلہ ملے گا، وہاں بچوں کو چھوڑ دینا۔
میں اس لیے نہیں جاتا کہ کہیں پہچان لیا جاؤں، اگر تم سپاہیوں کی نظر میں آ بھی گئے تو تمہیں بچا لوں گا۔ اپنے بیٹے کو اچھی طرح سب کچھ سمجھا لینے کے بعد قاضی شریح نے سوئے ہوئے بچوں کو جگا کر منہ ہاتھ دھلایا، نیند کا غلبہ کم ہو جائے، پھر دونوں شہزادوں کو گلے لگا کر پیار کرتے گئے۔ حضرت مسلم کی شہادت کی طرف خیال چلا گیا، قاضی شریح کے دل سے چیخ نکل پڑی، زار و خطار رونے لگے۔ ننھے شہزادے پریشان ہو گئے کہ شہزادوں نے بے قرار ہو کر پوچھا، بابا آپ روتے کیوں ہو؟ ہمارے ابا جان کہاں پر ہے؟ آپ کہتے تھے کہ وہ کسی دوسرے شہر میں گئے ہوئے ہیں، کیا ابھی تک وہ واپس نہیں آئے؟ قاضی کہنے لگے، ہم نے ابا سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کبھی ضد نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی چیز مانگیں گے، اسی وجہ سے ہم ضد نہیں کرتے۔ اے قاضی، اے بابا جان، اگر اب تو ابو کو ہم سے ملا دیجئے، کئی روز ہو گئے ہیں، اب ہم تو سارا کا سارا دن پریشان رہتے ہیں، ہم کسی کے سامنے اپنا اظہار غم نہیں کرتے، علیحدہ کمرے میں جا کر ابو جان کی یاد میں ہم پہروں روتے رہتے ہیں، ہماری راتیں بابا کی یاد میں گزرتی ہے۔ ابا جان نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ وہاں جا کر ہم ایک جگہ نہیں رہیں گے، ورنہ ہم یہاں کبھی نہیں آتے۔ ہم نے سفر کی مصیبت اس لیے تو برداشت کی تھی کہ ابو کے ساتھ رہ سکیں، ہم نے تو صرف اس لیے چھوڑا تھا کہ ابا سے جدائی نہ ہونے پائے، وہ تو کئی روز سے ہمارے پاس نہیں آئے۔ قاضی شریح یہ باتیں سن کر زار و خطار رونے لگے۔ بابا کو روتا دیکھ کر بچے بھی بے قرار، ان کے ننھے ننھے دل سینوں کے اندر دھڑکنے لگے۔ اب ان کے سامنے کچھ اور ہی نقشہ تھا۔ بڑے صاحبزادے نے بے تابی سے پوچھا، بابا ہمارے بابا کہاں ہیں؟ آپ روتے کیوں ہو؟ ہمیں کچھ تو بتائیے۔ جب بتایا تو بچے فریادی بن کر کے ان کے سینے پھٹ پڑے، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے قاضی شریح کا گھر ماتم کدہ بن گیا ہے۔ چند لمحوں پہلے بات چھوٹا شہزادہ سوال کر دیتا ہے، بابا بتاتے کیوں نہیں کہ ہمارے ابو کہاں ہیں؟ حالانکہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، چھوٹا بچہ جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اب معزز سامعین کرام، حضرت مسلم بن عقیل کے ان یتیموں کو لے کر کے قاضی شریح کے بیٹے لے کر کے چل پڑے، لے جا کر کے اب قافلے کی طرف چل پڑ رہے ہیں کہ مدینے کی طرف جانے والا قافلہ ہے۔ اب جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اب آگے قافلہ جا رہا تھا، کچھ پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی اور ان کے بیٹے نے ڈر کے مارے، قافلے چونکہ سپاہیوں کا ڈر تھا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ قافلہ جا رہا ہے، جاؤ جا کر کے مل جاؤ۔ اب یہ جب بھاگنے لگے تو قافلہ جب تک کہ نکل رہا ہے، تیزی جا رہا ہے، بچے کتنا دوڑیں گے؟ مدینہ جانے والا قافلہ، ارمانوں کی بستی کو جانے والا قافلہ، آرزوؤں کو جانے والا قافلہ۔ قاضی شریح کے لڑکے نے کہا، قافلے والے آہستہ چلتے ہیں، تم تیز تیز دوڑتے ہوئے جاؤ، جا کر کے ان کے ساتھ مل جانا۔ شریح کا لڑکا تو دلی کا راستہ بتا کر کے، وہ علاقہ بتا کر کے واپس آ گیا، اور معصوم جو ہے دوڑنا شروع کیے۔ اب دلوں پر ہاتھ رکھ کر تصور کریں کہ اونٹوں اور گھوڑوں کی سواریوں تک معصوم کیسے پہنچ سکتے؟ تقدیر جدھر دوڑا رہی تھی دوڑے جا رہے تھے، قافلے تک کیا پہنچنا تھا؟ قافلے کا توڑتا ہوا غبار بھی اب نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ رات کا وقت ہے، ریت کے ٹیلے ہیں، خوفناک جنگل، ننھے سے پھول، یتیمی کا داغ، غم کی تصویریں، سینہ فگار، پھٹے ہوئے دل، سہمی ہوئی نگاہیں، نہ کوئی منزل، نہ کوئی رہبر، بے یار و مددگار، ریت پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اٹھا نہیں جاتا، بیٹھتے رہتے ہیں، جنگل کی وحشت خوفزدہ کرتی جاتی ہے۔ کہیں ہلکی ہلکی سی سرسراہٹ آتی تو دل بے چین ہو جاتا۔ لوگوں کے بچے اس وقت بستروں پر آرام سے سو رہے ہیں، مگر نائب حسین کے بچے، یتیم شہزادے، تھکاوٹ سے چکنا چور ہو کر ریت پر پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کچھ وقت گزرتا تو چھوٹے شہزادے نے کہا، بھیا اٹھیے ورنہ سپاہی ہمیں گرفتار کر لے جائیں گے۔ بڑے نے کہا، بات تو ٹھیک ہے، لیکن تم بہت تھک چکے ہو، میں تو کسی نہ کسی طرح دوڑ ہی لوں گا۔ نہیں بھائی جان، چلیں ہم نکلتے ہیں۔ بچے دوڑنے لگے، مدینہ جانے کے تصور میں دوڑتے رہے۔ زیادہ تھک جاتے تو کچھ دیر آرام کر لیتے، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب چند قدم پر ہی شہر سے آنے والا ایک آدمی نظر آیا، وہ شخص صبح صبح دو بچوں کو شہر کی طرف آتا دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ اتنے عرصے میں بچے قریب پہنچ گئے۔ بڑے شہزادے نے پوچھا، بابا اس شہر کا نام کیا ہے؟ تو اس آدمی نے بتایا، اس کا نام کوفہ ہے، اس کا نام کوفہ لا یوفا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ مسلم کے یتیم، لالچیوں کا شہر ہے۔ ان دونوں کو لے کر ابن زیاد کے پاس گیا۔ اس نے کہا، جا کر دروغہ جیل کے سپرد کر دو، حق بیانی کرنے والوں کے لیے جیل پرانی بات ہے،
اب یتیم پلٹ کر کے پھر جیل کی طرف آ گئے ہیں، اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جیل کا جو داروغہ تھا اس کا نام تھا مشکور، وہ ملازم تو حکومت کا تھا مگر اہل بیت اطہار کا محب تھا، اس نے شہزادوں کے ساتھ بڑا پیار کیا، محبت کیا۔ اب اس کے بعد اس نے دل تو نہیں مانتا تھا کہ رات کے وقت آپ کو سفر کے لیے بھیجوں۔ مشکور نے بچوں کو ساتھ لیا اور شہر کے باہر آ گیا، بچوں کے سر پر دشت شفقت پھیرا، بڑے شہزادے کو ایک انگوٹھی دے کر کہنے لگا یہ راستہ شہر قادسیہ کا ہے، تم لوگ چلے جاؤ، جب قادسیہ پہنچ جائیں تو میرا بھائی کا پتہ پوچھ لینا، اسے مل کر میری انگوٹھی دینا، وہ آپ کو سواری کے ذریعے مدینہ پاک پہنچا دے گا۔ 7-8 سال کے ننھے مسافر رات کے اندھیرے میں چلے جا رہے ہیں، پھر چلتے 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 تھک جاتے، بیٹھ جاتے، کچھ دیر چلتے رہے، جب آنکھیں ملتے ہوئے صبح اٹھتے ہیں، پھر چلنا شروع کرتے ہیں۔ جب پھر ہوا یہ کہ مدینے کے یہ مسافر، معصوم مسافر جاتے جا رہے ہیں، لیکن اس سے یہی کہتے ہیں کہ بابا ہمیں آج ہی مدینہ پہنچا دو۔ چھوٹے نے کہا میں ہاں ملاتے ہوئے بھائی جان آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ جب ذرا شہر کے اور قریب ہوئے تو یوں ہوا کہ جیسے کسی نے بجلی کا شوق دیا ہو، دونوں ہی تصویر حیرت بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہیں پہنچ چکے ہیں، وہی کوفہ ہے۔ دوسرے دن بھی وہی کوفہ کی طرف پہنچ گئے۔ ادھر صبح ہوتے ابن زیاد کو خبر ملی کہ حضرت مسلم کے بیٹے جیل میں نہیں ہے۔ اس نے داروغہ کو بلایا اور پوچھا کہ بھئی کیا یہ بات صحیح ہے کہ ان کے فرزندان جا چکے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، مشکور نے کہا کہ ہاں یہ درست ہے۔ انہوں نے کس جگہ ٹھہرایا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ٹھہرایا نہیں ہوں بلکہ میں نے رات کو ہی آزاد کر دیا تھا۔ تو ابن زیاد نے کہا تمہیں میرا ڈر نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کا ڈر ہے، وہ کسی دوسرے سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد تو بھی تو خدا سے ڈرتا ہے، ڈر معصوم بچوں کے بارے میں، ان کا کیا قصور ہے؟ مشکور جانتے ہو کہ تم نے کس کے ساتھ یہ گفتگو کر رہے ہیں؟ اس کے بعد اس نے حضرت مشکور کو اس نے جلاد کو بلایا اور تلوار اٹھا کر چلانے لگا۔ تو ابن زیاد نے کہا ٹھہر جاؤ، پہلے اس کے جسم پر 500 درے لگاؤ، پھر اس کا سر قلم کر دینا۔ اس کے بعد حضرت مشکور کو 500 درے لگائے گئے، 500 آپ کے اوپر کوڑے مارے گئے۔ اس کے بعد لگ جانے کے بعد زندگی اور موت میں کیا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد عمر بن الحارث نے سفارش کی کہ اب اسے قتل نہ کیا جائے اور مجھے اجازت دی جائے کہ میں اسے اپنے گھر لے جاؤں۔ ابن زیاد نے کسی مصلحت کی بنا پر اس کی اجازت دے دی۔ حضرت مشکور کو ابن حارث لے کر گھر آیا، پانی وغیرہ پیش کیا۔ آپ نے کہا یہ پانی میں نہیں پیوں گا، میرے لیے حسین رضی اللہ عنہ کے کوثر کا جام لیے کھڑے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کلمہ شہادت کی گواہی دیتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ادھر مشکور جن معصوم بچوں کو بچانے کے لیے جام شہادت نوش فرماتے ہیں، وہ چشمے کے کنارے بیٹھے ہوئے چھپنے کی جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ اوپر دیکھتے ہیں تو چشمے کے کنارے والے درخت کے موٹے تنے کافی خلا ہے۔ یہ معصومانہ سوچ تھی کہ جو بھی سمجھ آیا کرتے جا رہے ہیں۔ اب ہوا کہ یہ کہ اسی دوران حبشیہ کی کنیز آئی اور اس نے دیکھا کہ دو خوبصورت نور ہے، گلاب کے پھول ہیں، جیسے چہرے کے آنکھوں کے آنسوں میں بھیگ کر گلے لالا زار بن چکے ہیں۔ اب اس نے آئی اور آ کر کے پوچھنے لگی کہ بھئی تم لوگ کون ہو؟ وہ کنیز کو بتایا گیا۔ اس نے اوپر نظر اٹھائی کہ مسلم کے دونوں یتیم دونوں ہیں، ان کو لیا اور لے کر کے اپنے گھر آئی۔ تو لے کر جب گھر اپنے واپس آئی تو اس نے پوچھا کہ بھئی تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ جواب آیا بی بی ہم سے یہ نہ پوچھو کہ ہم کس کے بیٹے ہیں، باپ کا نام بتاتے وقت ہمارے سینے پھٹ جاتے ہیں، بس یہ سمجھ لو کہ ہم کوئی یتیم ہیں۔ کنیز کے دل میں اچانک خیال آیا کہ یہ بچے کوفیوں کے معلوم نہیں ہوتے، یہ یقیناً حضرت مسلم کے ہی ہوں گے۔ بس ٹھنڈی آہ بری اور بچوں کو پھر سے مخاطب ہوتے ہوئے اگر میرا خیال غلط نہیں ہے تو تم حضرت مسلم کے بیٹے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم حضرت مسلم کے بیٹے ہیں۔ وہ کنیز یہ درد بھری گفتگو سن کر بڑی بے چین ہو گئی، عرض کی اچھا شہزادہ تم صبر کرو کہ میں بھی خاندان مصطفیٰ کی غلام ہوں اور میری مالکہ کو بھی اہل بیت اطہار سے عشق ہے، میں بھی جا کر اسے تمہارے متعلق بتاتے ہیں، تم پریشان مت ہونا۔ وہ کنیزہ چلی گئی تو حضرت شہزادے محمد نے چھوٹے شہزادے کو مخاطب ہو کر کہا کہیں ہم پھر کسی جال میں تو نہیں پھنس رہے ہیں بھائی؟ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں بھائی جان، اب تو جو ہونا ہے وہ اللہ کی قدرت اور تقدیر کا حصہ ہوگا۔ ادھر شہزادے اسی فکر میں اور سوچ میں تھے، مہو تھے۔ کنیزہ نے جا کر اپنی مالکہ کو سب کچھ بتایا۔ مالکہ نے حضرت مسلم کے یتیم شہزادوں کا حال سن کر آئی اور والہانہ انداز میں باہر دوڑی۔ کنیزہ بھی ساتھ تھی، دروازے کے پاس پہنچ کر رک گئی۔
کنیز بھی رک گئی. مالکہ نے اپنے سر کا دوپٹہ اتارا اور کنیزہ کے سر پر دے کر کہنے لگی آج سے تم میری باندی نہیں ہو بلکہ میری بہن ہو, کہ تم نے بہت ہی بڑی خوشخبری کی خبر لائی ہے. وہ بچوں کو نیچے لے آؤ اور ڈرو نہیں, میں آپ کی خادمہ ہوں اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ وارضاہم کی غلام ہوں. جلدی جلدی گھر لے آئے, بچوں کو نہلایا دھلایا تیار کرے. اور آنسو بھی عجیب چیز ہے, انسان دکھی ہو تو جب بھی آ جاتے ہیں, دکھ کے بعد راحت ملے تو دکھوں کو یاد کر کے بھی انسان مچل جایا کرتا ہے. تو یہی حال تھا. بڑے نے کہا کہ ہم تو چل کر جائیں گے بی بی, اب ہماری تھکان دور ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اپنی گود میں اٹھا کر چلیں. انہوں نے کہا کہ نہیں. حضرت ابراہیم اور حضرت محمد دونوں رضی اللہ عنہما اجمعین دونوں کے دونوں چلے گئے. شہزادے سوتے رہے اور وہ والہانہ ان کے اطراف وہ خاتون جو ہے ان کی مالکہ وہ دیکھتی رہی, یہ ننھے سے پھول کس مصیبت میں پڑ گئے ہیں. رات بھر دوڑتے دوڑتے ان کی کیا حالت رہی ہوگی. یہی فکر میں, یہی سوچ اور فکر میں رہ رہی تھی. تو اب ہوا یہ کہ وہ جو خاتون تھی وہ خاتون تو کوشش یہ کر رہی تھی کہ اب یہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ بچے ان کے پاس ہے. جب اس خاتون کا شوہر آیا, جب اس نے اور پتا تھا کہ بھئی شوہر جو ہے ڈھونڈ رہا ہے وہ اسی کے دربار کا آدمی ہے, تو اس خاتون نے لے جا کر کے بچوں کو چھپا دیا دوسرے کمرے میں. اور ہوا یہ کہ پھر کسی وجہ سے بچوں کی چیخنے کی رونے کی آوازیں آ گئی. یتیم بچے تھے اور کئی معاملات تھے. حارث, اس کا نام تھا حارث کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی. وہ جاگ رہا تھا کہ بھئی کسی طرح بچوں کو پکڑ کر لانا ہے تاکہ انعام میری جھولی میں آ جائے. مگر قربان جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں ایسا مسئلہ, ایسے معاملات تھے, بس یہ ہونا یہی تھا ان کے مقدر میں کہ جب شوہر کو پتا چلا بچوں کے رونے کی آواز, اب اس نے جیسے ہی پتا چلا یہ بچوں کو لے گیا اور دونوں شہزادے, یہ جو شہزادے تھے محمد اور ابراہیم رضی اللہ عنہ اجمعین, جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ وارضاہ کے شہزادے تھے, اب یہ لیا اور لے کر کے چل پڑا, لے جا کر کے چل پڑا تاکہ ان بچوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہوئے ان کو, ایک تو یہ کہ میں قتل کروں, دوسری بات یہ کہ میں قتل کر کر کے معصوم بچوں کو قتل کر کے ان کے بدلے میں ابن زیاد سے مال و دولت حاصل کروں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر پھر لے کر جاؤں گا کہیں نہ کہیں کوئی کسی طرح معلوم ہو جائے گا, کسی طرح کو مل جائے گا. تو حارث نے تلواریں اٹھائی اور چمکتی ہوئی دونوں یتیمان مسلم کے سر تن سے جدا کر دیے اور کر کے ظالم نے جبر و ظلم کی انتہا کر دی, صابروں نے صبر کی انتہا کر دی. یہ دونوں کے لاشان مبارک کو لے کر کے اب یہ شیطان حارث نے یتیموں کے دھڑوں کو لے کر کے نہر میں پھینک دیا. یہ وہی نہر فرات جس کا پانی شہیدوں کو بند کیا گیا تھا. اب معزز سامعین کرام, یہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بچوں کے سر ہیں, بڑی مشکل سے پکڑے گئے. حارث نے خوش ہو کر کہا, ابن زیاد نے غصے میں ہانپتے ہوئے کہا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ بچوں کو قتل کرو؟ احمق کے بیٹے, مجھ سے یزید نے بچے مانگے تھے, سر نہیں مانگے. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ حارث کانپنے لگا, کانپتے کانپتے کہا کہ بھئی میری سے غلطی ہو گئی ہے, میں یہ غلطی معاف نہیں ہو سکتی, جلاد کو بلایا جائے اور اس کا بھی سر قلم کر دیا جائے. تو معزز سامعین کرام, جیسے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ادھر مکہ مکرمہ میں حضرت مسلم بن عقیل نے یکم ذی الحجہ سن 60 کو حضرت کوفہ سے خط لکھا تھا, تیز قاصد نے پہنچا دیا تھا. اب 18 ذی الحجہ کی صبح طلوع ہوئی, کائنات ارضی کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے فرزندان سارے جمع ہو رہے ہیں. اور 8 ذی الحجہ 8 ذی الحجہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ نے دیکھا کہ بھئی یہاں کے حالات ایسے ہیں. آپ نے احرام اتارا, دم دے کر کے احرام اتارا اور آپ نے یہاں سے چلنے کا ارادہ فرمایا. اور سارے لوگ آپ کو روکنے کی کوشش کرنے لگے. کئی نے کہا کہ بھئی آپ رک جائیے, نہ جائیے, وہاں کے حالات کیا ہیں پتہ نہیں, کیونکہ کوفی ہمیشہ حالات کا تو پتہ نہیں تھا, مگر کوفیوں کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ بھئی یہ کوفی کس حد تک آگے جا سکتے ہیں. تو جس قدر ہو سکے کئی لوگوں نے روکنے کی کوشش کی. فرمایا کہ آپ یہاں سے نہ جائیں, آپ آنکھوں سے اشک جاری ہیں اور دل حسرت و یاس میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو الوداع کہتے ہوئے اپنے قافلے کو لے کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ اب کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر ہے, حضرت عبداللہ بن عباس ہیں, حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں, یہ لوگ سارے
لوگ روک رہے ہیں، مگر آپ کا ایک ہی جملہ ہے کہ مجھے نانا کے کام کو مکمل کرنے کے لیے جانا ہے، کیونکہ نانا جان نے مجھے چوما ہے تو تم بھی خوش نصیب ہو، تمہیں لوگ قیامت تک لوگ چومتے رہیں گے اور یاد آئیں گے، سب کو پتا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیے اور اب نکلنے لگے۔ اب اسی دوران میں مدینہ منورہ سے قافلہ آیا، قافلے کے ساتھ 2 بچے تھے، مکہ معظمہ پہنچ کر قافلے سے الگ ہو گئے اور سیدھے امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بچے حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ عنہا کے بیٹے حضرت عون اور حضرت محمد تھے۔ مامو جان کے دربار میں آئے اور عرض کرنے لگے آپ ہمیں ساتھ لے کر کے چلیے، ہمیں یہاں پر چھوڑ کر آپ نہیں جائیں گے اگر جا رہے ہیں۔ بابا جان تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نہ جائیں وہاں پر، اگر آپ کو جانا ہی ہے تو ایسی صورتحال میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیں، نہیں تو کم سے کم ہمارے بچوں کو بھی لے کر کے جائیں۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ وارضاہ اپنے اہل خانہ کو لے کر شہیدان وفا کا امام حق و صداقت کے قافلے کا امیر جانی پہچانی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے عرض کیا میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ مت جائیے، لوٹ جائیے۔ امام علی مقام نے شفقت سے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا جو کچھ تم کہتے ہو ہم بھی جانتے ہیں، لیکن خدا کے حکم کی خلاف نہیں کیا جا سکتا۔ پھر فرزدق جو حج کے لیے مشہور شاعر تھا آ رہا تھا، اہل بیت کے قافلے کو دیکھ کر رک گیا۔ حضرت امام میں علی مقام کے پاس آ کر کہا کہ کاش آپ کوفیوں پر بھروسہ نہ کرتے، وہ بڑے بے وفا لوگ ہیں۔ بہرحال راستوں کی ناکہ بندی ہونے لگی۔ حاکم مکہ سعید بن عمر بن العاص نے اگرچہ مکے میں رہائش کے دوران امام علی مقام سے کوئی تعرض نہیں کیا، لیکن اب آپ کے روانہ ہوتے ہی اس نے ہر طرف سے ناکہ بندی شروع کر دی کہ یزید کا یہی حکم تھا کہ ابن علی کو کوفہ جانے سے ہر قیمت پر روکا جائے۔ ایک روایت کے مطابق حاکم مکہ سعید نے اپنے بھائی کی کمان میں چند دستے سپاہیوں کے روانہ کیے جنہوں نے امام علی مقام کو سفر جاری رکھنے سے منع کیا اور دھمکی بھی دی۔ جب امام علی مقام نے انکار فرمایا تو انہوں نے تلواریں نکال لی، لیکن کربلا معلیٰ میں پہنچنے سے آپ کو کون روک سکتا تھا؟ دوسری طرف ابن زیاد نے بھی تمام شہراؤں پر ناکہ بندی کروا رکھی تھی کہ اس نے کوفہ سے قادسیہ اور قادسیہ سے قفقان سارے علاقوں میں وہ کر دیا تھا کہ تاکہ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کسی اور مقام پر نہ جانے لگے۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ جب مدینہ کوفہ میں اندر ہونے والے تھے، اس سے پہلے آپ کو اطلاع دی گئی کہ امام مسلم کا قتل کر دیا، شہید کر دیا گیا اور آپ کے دونوں شہزادگوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اب آپ کی مرضی، اب آپ بہتر ہے کہ نہ جائیں۔ مگر حضرت مسلم کے دوسرے بیٹوں نے کہا کہ اے چاچا جان، ہم جب تک کہ اپنے والد کا قصاص نہیں لیں گے ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ وارضاہ نے کوفہ کی جب خبریں ملی ساری کچھ باتیں، اور وہ کون؟ محمد بن اشعث، جس نے کوتوال کوفہ جو تھا اسی نے آ کر اپنا وعدہ پورا کیا، حضرت ہانی کی، حضرت امام مسلم کی اور دونوں بچوں کی شہادت کی اطلاع دی۔ اب یہاں سے حضرت مسلم کے حقیقی بھائی محمد بن عقیل اور حضرت عبد الرحمن بن عقیل اور ان کے بچوں نے بیک وقت آواز دی کہ ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے، ہم اپنے شہید بھائی بھتیجوں کا انتقام ضرور لیں گے۔ تو امام علی مقام نے دوسرے ساتھیوں کی طرف دیکھا، سب نے رضامندی کا اظہار کیا۔ تب امام علی مقام رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اب یہاں سے آگے بڑھنے کا ارادہ فرمایا۔ اب یہاں سے آپ کا سفر اب چل رہا ہے کوفہ کی طرف آپ کے سفر کا آغاز ہوگا۔ انشاءاللہ ہماری کل کی گفتگو میں اس کا سفر بات جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔